अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल हैं जी? मैं भी ठीक हूँ, शुक्र है अल्लाह पाक का। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी अल्लाह ताला के फजलो करम से ठीक होंगे। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, आबाद रखे, हंसता बसता रखे। जिसकी जो परेशानियाँ हैं अल्लाह अपने हबीब के सदक़े दूर करे। जो बेघर हैं अल्लाह ताला उन्हें घर दे। जो बे औलाद हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत तंदरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी वाली बेऐबी औलाद दे। अल्लाह ताला इस अल्लाह पाक के सदक़े अल्लाह ताला मेरी बेटी को भी सेहत तंदरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे। अल्लाह ताला सब की परेशानियां दूर करे, आमीन। तो इसी दुआ के साथ मैं अपने व्लॉग का स्टार्ट कर रही हूँ। ये टाइम है सुबह की नमाज का, तकरीबन 5 बजे का टाइम है। क्योंकि आज ना मेरा बेटा ना सुबह जल्दी उठ गया, ये काफ़ी जल्दी उठ गया था, तकरीबन 4 बजे को उठा हुआ है। तो मैं इसके साथ लेटी रह गई हूँ काफ़ी देर। मैंने कहा चलो सो जाएगा, लेकिन ये नहीं सोया। मैंने काफ़ी कोशिश की है तो सोया बिल्कुल भी नहीं है, बड़ा ही आज इसने तंग किया है। फिर मैं उठ गई थी, मैंने कहा नमाज़ का टाइम जा रहा है तो जल्दी नमाज़ पढ़ लूँ। तो नमाज़ पढ़ के फिर मैंने कुरान पाक की तिलावत की है। कुरान पाक की तिलावत करके फिर मैं दोबारा, मुझे नींद आ गई थी क्योंकि गैस तो अभी आई नहीं थी, काफ़ी टाइम था गैस आने में। तो मुझे फिर दोबारा नींद आ गई थी, मैं सो गई थी। फिर मैं उठी हूँ तो तकरीबन 7 बजे का टाइम था। फिर मैंने उठ के चाय बनाई है, अपने लिए बनाई है और पप्पो की चाय बनाई है। मेरा बेटा फिर ना पप्पो के पास ही बैठा रह गया, मुझे तो नींद आ गई थी। तो ये फिर ना अपनी दादों के पास चला गया उस रूम में, तो अपनी दादों के साथ ना बस लेटा रह गया। तो चाय वगैरह पी के फिर मैंने किचन की सफाई की है। किचन की सफाई करके तो फिर मैंने घर की सफाई की है। ये मैंने आज फर्श धोए हैं, तो सीढ़ियाँ भी धोई हैं क्योंकि काफ़ी ना गंदगी हुई पड़ी थी। जब से ना चूज़े आए हैं ना तो तब से ना गंदगी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो इस वजह से ना पहले तो मैं सीढ़ियों से झाड़ू लगा लेती थी, अब मुझे धोनी पड़ती हैं। ऊपर वाली सीढ़ियाँ भी धोती हूँ और नीचे वाली भी सीढ़ियाँ धो लेती हूँ। तो ये सीढ़ियाँ वगैरह मैंने फर्श वगैरह धो ली है। तो मेरा बेटा भी आ गया था, उसे नहला दी है, तो वो नहा के नीचे चला गया अपने पापा के पास। तो अब मैं ना सफाई कर रही हूँ, ये ओवन की ना मैं डस्टिंग कर रही हूँ क्योंकि ये भी काफ़ी ख़राब हुआ पड़ा था। काफ़ी दिनों से मैंने इसकी सफाई भी नहीं की थी, तो इसकी कर रही हूँ। और जो जिसके ऊपर मैंने रखा हुआ है ना अलमारी के ऊपर, तो उसकी भी मैं डस्टिंग कर रही हूँ। इसके अंदर भी काफ़ी मिट्टी जमी पड़ी थी, तो इसको भी मैंने साफ़ किया है। दरवाजे वगैरह भी मैंने साफ़ किए हैं, काफ़ी दिन हो गए थे, दरवाज़ों पे भी काफ़ी मिट्टी पड़ी हुई थी क्योंकि ओपन है ना हमारा घर, तो मिट्टी फिर ऐसे ही पड़ जाती है, बहुत ही ज़्यादा होती है। दरवाजे साफ़ किए हैं और जो न्यू रूम बनवाया है, जो पेंट करवाया है, उस रूम की भी मैंने सफाई की है। वहाँ पे तो बच्चे बैठते हैं ना सिपारा पढ़ने वाले, तो ज़्यादा तो सफाई वहाँ की नहीं करती मैं। तो एक हफ़्ते में ना एक बार मैं ज़रूर कर लेती हूँ उस रूम की सफाई भी, वरना तो सारा दिन बंद पड़ा रहता है। सिर्फ जब बच्चे आते हैं सिपारे वाले वो ही बैठते हैं, तो उनके लिए ही खोलती हूँ। ज़्यादा तो उस रूम को हम इस्तेमाल नहीं करते। तो अब उसकी भी मैंने डस्टिंग वगैरह कर ली है, एक रूम की सफाई उसकी भी कर ली थी, और ये मैंने सारी सफाई कर ली है। तो ये कपड़े के साथ ना मैंने सारी डस्टिंग कर ली है। तो अब ये जो रूम कूलर लगा हुआ है ना पप्पो के कमरे में, तो इसकी मैं डस्टिंग कर रही हूँ। इसके ऊपर भी काफ़ी मिट्टी पड़ी थी। बस अब ये कुछ दिनों के लिए रखा है, तो कुछ दिनों तक मैं इसे रख दूँगी इस स्टोर रूम में बंद करके, क्योंकि मौसम काफ़ी अच्छा हो गया पहले से। रात के टाइम तो काफ़ी सर्दी होती है, पहले हम ऊपर सोते रह गए हैं, तो अब कुछ दिन हो गए हैं फिर दोबारा हम नीचे रूम में शिफ्ट हो गए हैं क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही थी। बच्चों की तबीयत ख़राब हो रही थी, मेरे बेटे की भी तबीयत ख़राब होने लग गई है, मीरा की भी तबीयत ख़राब थी, तो इसी वजह से फिर हम नीचे ही सोने लगे हैं। तो बस ये रूम भी, कूलर की भी अब ज़्यादा नहीं चलाते, कम ही चलाते हैं इसको। तो कुछ दिनों तक बस मैं रख दूँगी क्योंकि दिन के टाइम तो थोड़ी सी गर्मी होती है, तो दिन के टाइम चला लेते हैं, घंटा 2 घंटा चला लेते हैं, तो इसे मैं फिर रख दूँगी कुछ दिनों तक। अब मैंने डस्टिंग वगैरह कर ली है। और ये कुछ खिलौने पड़े थे, दुआ और मीरब के पड़े थे, तो ये मैंने ना जो बनाया हुआ है ना गेस्ट रूम जो बनवाया था, जिस रूम में पेंट करवाया, तो ये ना मैंने खिलौने ना उसी रूम में रख लिए हैं। ये दुआ को मिले थे, उसकी सालगिरह पे मिले थे, और कुछ ना उसकी कज़न दे के गई थी, तो वही खिलौने हैं। तो अब नाश्ते का टाइम हो चुका है, तो मैं बना रही हूँ, नाश्ता बना रही हूँ। नाश्ते में ये मैंने कल चावल बनाए थे, तो काफ़ी सारे बच्चे पड़े थे, तो उन्हें मैंने गर्म कर रही हूँ। और चने मंगवाए हैं, साथ में दही मंगवाई है, और ये मैंने नान मंगवाया अपने बेटे के लिए। मैंने कुछ खाता तो नहीं है, मैंने सोचा चलो कुछ भी नान शौक से खा लेगा, तो मैंने उसके लिए ही मंगवाया, एक नान ही मंगवाया है। तो चनों के साथ दिया उसे, तो उसने तो खाया ही नहीं है। नखरे इतने किए ना आज उसने, बहुत ही ज़्यादा, बिल्कुल ही नहीं खाया उसने, थोड़ा सा खाया है, 1 चम्मच खाया, वो भी खा के कहता मुझे मिर्चें लग रही हैं, मिर्चें लग रही हैं, तो वहीं पे उसने छोड़ दिया। तो फिर बस अब मैंने रोटी बना ली है, पुप्पो भी ऊपर से आ गई हैं, पुप्पो को बुलवा ली है। पुप्पो ऊपर बैठी थी ना, मीरा को मैंने भेजा तो मेरा बुलाई है पुप्पो को ऊपर से, तो नाश्ता लग गया, तो अब वेट कर रहे हैं उसके बाबा का, क्योंकि अभी बाबा उसके अब उठे हैं,
تو جیسے وہ آئیں گے پھر ناشتہ کر لیں گے. تو ناشتے سے فارغ ہو کے پھر نا سبزیاں ختم ہوئی پڑی تھی، کافی دن ہو گئے تھے، سبزیاں کافی دن پہلے منگوائی تھی میں نے. تو 10-15 دن چل جاتے ہیں جب میں اکٹھی سبزی منگوا کے رکھتی ہوں نا، کیونکہ بیچ میں گوشت بھی بنا لیتی ہوں، دال بھی بنا لیتی ہوں، تو اس طرح سے چاول بھی بنا لیتی ہوں. تو اسی طرح سے نا 10-15 دن گزر جاتے ہیں آرام سے. تو اب یہ ختم ہو چکی تھی، پھر میں نے ان کے بابا کو کہا ہے تو وہ سبزیاں لے آئے ہیں، ساری اکٹھی لے آئے ہیں. تو اس سے بھی 10-15 دن میں نکال ہی لوں گی، کیونکہ اتنی زیادہ بنتی تو ہے نہیں. 1 کلو سبزی بھی ہوتی ہے نا، تو اسے میں آدھا بنا لیتی ہوں، آدھی آج بناؤں گی بھی، آدھی پھر اگلی بار بنا لیتی ہوں، اتنی سی بنتی ہے. تو یہ لے بھی 1-1 کلو آتے ہیں، حالانکہ میں انہیں کہتی ہوں بھی آپ آدھا کلو لے کے آیا کرو بھی، زیادہ نہ لے کے آیا کریں، پھر بس لے کے آ جاتے ہیں. تو سبزیاں میں نے رکھ لی ہیں فریج میں، تو میں بنا رہی ہوں گوبھی اور مٹن بنا رہی ہوں. تو یہ مٹن میں چولہے پہ چڑھا رہی ہوں. تو یہ نا اچانک سے نا میں نے اپنے ناخن کو دیکھے، میں نے کہا آپ کہیں گے کہ ناخن کے اندر نا میل پھنسی ہوئی ہے، تو اس وجہ سے نا میں آپ کو دکھا رہی تھی. یہ نا میں ناخن کے اوپر نا میں نے وہ لگایا تھا، وہ جو نہیں ہوتا مارکر ہوتا نا، وہی میں نے ناخن پہ لگایا، تو یہ اترا ہی نہیں ہے، بالکل ہی اس کے اوپر نا جم گیا. تو اتنا گندا لگ رہا تھا، جب میں نے ویڈیو میں دیکھا میں نے کہا آپ کہیں گے بھی ناخن کے اندر نا ساری میل پھنسی ہوئی ہے. تو بس اس بات کو ختم کرتی ہوں. تو یہ دیکھیں، یہ نا میں نے مسالہ بنا کے رکھ لیا ہے، پیاز میں نے کاٹ کے رکھ لیے ہیں موٹے موٹے، لہسن بھی میں نے چھیل لی ہے، اور ٹماٹر، سبز مرچیں اور ادرک اور سبز مرچیں انہیں میں نے پیس لی ہے. باقی ساری چیزیں نا ثابت ہی پڑی ہیں. اور یہ گوشت کو نا میں نے نا 2 بوائل دیے ہیں اسے. تو جب 2 بوائل آئے ہیں نا، تو اس کے اوپر نا ساری جھاگ آ گئی ہے. تو میں ایسے ہی کرتی ہوں، 2-3 بوائل بھی ابال کے نا 2-3 دفعہ ابال کے، تو پھر نا میں جو پانی ہوتا ہے نا وہ خراب، اسے میں گرا دیتی ہوں، دوبارہ پھر صاف پانی بھر کے نا پھر میں رکھتی ہوں. جب یہ پانی ابلے گا پھر اس کے اندر نا میں یہ ساری چیزیں ایڈ کر دوں گی، کیونکہ یہ فریزر میں پڑا ہوتا ہے نا گوشت، تو اس کی وجہ سے نا خون جم جاتا ہے. تو جب ہم گرم کرتے ہیں نا، خون جو ہوتا ہے نا وہ نا ایسے ساری گندی والی جھاگ بن جاتی ہے. تو دل بھی بہت خراب ہو رہا تھا میرا دیکھ کے نا، کافی ساری جھاگ بن گئی تھی اوپر. تو اس وجہ سے پھر میں ایسے ہی کرتی ہوں، جب میں گوشت بناؤں نا پانی چینج ضرور میں کرتی ہوں اس کا. تو اب میں نے اس کے اندر ٹماٹر کے اندر نا وہ میں لال مرچیں، نمک اور ہلدی پاؤڈر اور سوکھا دھنیا یہ بھی بیچ میں ڈال رہی ہوں. گوبھی کا سالن ہے نا، اس وجہ سے کافی سارے مسالے بنائے ہیں، ورنہ پھر کم ہو نا مسالے تو پھر گوبھی نا بس پھیکی پھیکی سی لگتی ہے. تو جتنے مسالے تیز ہو نا اچھی ویسے بنتی ہے، اگر کم مسالے ہوں تو پھر اچھی نہیں لگتی. تو یہ پانی میں بوائل آ گیا، تو اب اس کے اندر میں نے وہ گوشت ایڈ کر دیا جو میں نے بوائل کر کے رکھا ہے، اور مسالے بھی اسی کے اندر ایڈ کر دوں گی. سارے مسالے میں نے اکٹھے ہی ڈال دیے ہیں. تو اسے بس میں ہلکی آنچ پہ نا رکھ دوں گی، اور میں سبزی بنا لوں گی. کیونکہ یہ فریزر کا گوشت ہے تو کافی ٹائم لگے گا گلنے میں. تازہ جو گوشت ہوتا ہے وہ تو جلدی گل جاتا ہے، جو فریزر والا ہو نا وہ اس پہ کافی ٹائم لگتا ہے. تو مجھے یاد بھی نہیں آیا صبح بھی سبزی کا، تو میں ورنہ صبح چڑھا دیتی گوشت بھی بوائل ہو جاتا. تو جب سبزی آئی پھر مجھے یاد آیا، میں نے کہا آج نا بھئی یہ مٹن اور گوبھی بنا لیتی ہوں. تو پھر میں نے نا فوراً ہی پہلے بھی مٹن چڑھایا چولہے پہ، میں نے کہا چلو یہ گل جائے تو پھر میں نا بھی بیچ میں ڈالوں گی گوبھی میں. تو میں اب اندر آئی ہوں روم میں، گوبھی لے کے میں نے کہا چلو اندر بیٹھ کے نا بنا لیتی ہوں. برتن وغیرہ پڑے تھے ناشتے والے صبح والے، وہ بھی میں نے ساتھ ساتھ دھو لیے ہیں کچن میں. تو اب اندر آ گئی ہوں، تو یہ میری بیٹیاں پڑھ رہی ہیں قرآن پاک ختم دلوا رہی ہیں. یہ جی کھیلتی رہتی ہیں نا، کبھی دعا کے گھر ہوتا ہے ختم، کبھی میرب کے گھر ہوتا ہے، تو اس طریقے سے یہ کھیلتی ہیں. تو اب یہ دعا کے گھر ختم ہو رہا ہے تو میرب آئی ہوئی ہے پڑھنے. جس دن چھٹی ہو نا بس ان کے ایسے کھیل میں ہی سارا دن گزر جاتا ہے. تو اب بس میں بیٹھ کے نا یہ گوبھی کاٹ لوں گی. گوبھی کاٹ کے نا میں نے پانی کے اندر ڈال کے رکھ لیا ہے، کیونکہ ابھی تو کافی ٹائم ہے پڑا گوشت گلنے میں، کافی ٹائم ہے ابھی، بہت ہی کچے ہیں. تو یہ جو دھنیا ہے یہ بھی میں آپ کو پتہ ہے کہ میں ساری اکٹھی کاٹ کے رکھ لیتی ہوتی ہوں، انہیں میں ایسے فریج میں نہیں رکھتی. اکٹھی کاٹی پڑی ہو نا پھر آسانی ہو جاتی ہے. تو انہیں میں نے واش بھی میں نے نہیں کیا، ایسے ہی میں رکھ دوں گی، جیسے میں نے کاٹی ہے نا ویسے ہی رکھ دوں گی. کیونکہ ایک دفعہ نا میں نے انہیں واش کر کے رکھا تو وہ نا ساری خراب ہو گئی تھی، ساری گل گئی تھی دھنیا، بیچ میں بلیک ہو گئی تھی، تو کافی عجیب سی ہو گئی تھی. پھر میں انہیں واش نہیں کرتی، جیسے ہی میں نے کاٹی ہے نا ویسے ہی رکھ دوں گی فریج میں. تو بس گوشت بھی ابھی تقریباً گلنے ہی والے ہیں، کافی زیادہ ابھی بھی نہیں گلا، پانی آدھا خشک ہو چکا ہے تو ابھی آدھا رہتا ہے. تو ٹائم ہونے والا ہے بچوں کا سپارے کا، تو بچے جا رہے ہیں سپارے پہ، تو انہیں بھوک لگی ہوئی ہے کافی ٹائم سے، وہ کہہ رہی تھی ہمیں بھوک لگی ہوئی ہے. تو پھر
میں نے سوچا آج چلو نئی ریسپی بناتی ہوں. یہ میں نے نا ایک ویڈیو دیکھا تھا کسی کے ولاگ میں نے دیکھے ہیں یہ پراٹھے, تو پھر میں نے کہا چلو میں ٹرائی کرتی ہوں. اگر اچھے بن گئے تو پھر نیکسٹ ٹائم بناؤں گی, نہیں بنے گا تو پھر بس چھوڑوں گی, نہیں بناؤں گی. تو میں نے ویسے 3 آلو بوائل کیے تھے, تو 2 تو میں نے دے دیے اپنی بیٹیوں کو کھانے کے لیے دے دی. پھر میں 1 آلو کے ساتھ ہی ٹرائی کر رہی ہوں یہ ریسیپی. میں نے کہ پہلے ٹرائی کر لوں تو پھر ہی کروں گی. تو یہ میں نے 1 آلو بوائل کر کے نا اسے کدوکش کر لیا ہے. ایک چھوٹا سا پیاز لیا میں نے, اسے بریک بریک کاٹ لیا ہے, اور 1 ہی سبز مرچ لیا ہے, کیونکہ سبز مرچیں نا موٹی جو آئی ہوئی نا کافی تیز ہیں پڑی. حالانکہ پہلے جو سبز مرچیں موٹی آتی تھی نا وہ پھیکی ہوتی تھی, جو اب آئی ہوئی ہیں نا وہ بڑی تیز ہیں. پہلے جو باریک تھی نا وہ تیز ہوتی تھی, اب تو موٹی مرچیں بھی بہت تیز ہیں پڑی. تو 1 میں نے وہ کاٹ لیے ہے, اور سبز دھنیا جو میں نے بھی کاٹ کے رکھا تھا وہ بھی دھو کے بیچ میں ڈال لیے. اسی کے اندر میں نے نمک, لال مرچیں اور ہلدی پاؤڈر بھی بیچ میں ہی ایڈ کر لیا. تو اچھی طرح مکس کر کے نا, تو پھر میں نے جو آٹا تھا نا گھر والا گندم کا آٹا, تو میں جب بیچ میں پیسٹ بنا رہی تھی نا, مجھے بالکل ہی میرے ذہن سے نکل گیا کہ میں نے ویڈیو بنانی ہے, بالکل میرے ذہن سے نکل گیا تھا. اسی آٹے کے اندر نا میں نے یہ سارا پیسٹ ڈال دیا ہے, تو پانی کے ساتھ نا اچھی طرح نا میں نے پتلا پتلا نا پیسٹ بنا لیا ہے. جیسے چاولوں والی روٹی کا آٹا ہوتا ہے نا ویسے ہی میں نے اس کا پیسٹ بنایا ہے. میں یہ فرسٹ ٹائم ٹرائی کر رہی ہوں, پہلے میں نے کبھی بھی نہیں بنائی. تو ابھی سالن میں تو کافی دیر تھا, پھر اسی وجہ سے میں نے سوچا چلو آج بچوں کو یہ بنا کے دے دیتی ہوں, میں بھی ریسیپی ٹرائی کر لوں گی کہ بنتی ہے. ماشاءاللہ ویسے تو اچھے بن گئے تھے, لیکن بنی موٹی موٹی تھی. اس کے لیے تو ہونے چاہیے نان اسٹک کے برتن چاہیے, تو وہ تو میرے پاس ہے نہیں. تو اسی توے پہ میں نے بنایا, یہ بھی لوہے والا توے, اس پہ چپکا تو نہیں ہے, لیکن بس زیادہ ویسے نہیں بنی جیسے ان برتنوں میں بنتی ہیں نا اس کے اندر نہیں بنی. اور چمچ بھی میں نے یہی استعمال کیا چاولوں والا. پہلے میں نے چھری کے ساتھ نا اسے پلٹا تو یہ ٹوٹ گئی تھی روٹی. پھر میں نے نا یہ چاول والا چمچہ پڑا تھا, تو میں نے ایک دم مجھے خیال ہے میں نے کہ اس کے ساتھ پلٹتی ہوں تو اس کے ساتھ صحیح بن گئی ہے. پھر میں روٹی بناتی رہ گئی ہوں, ساتھ ساتھ دیتی بھی رہ گئی ہوں بچوں کو. پھپھو کو بھی دی ہے, انہیں بھی کافی پسند آئی ہے, اور اپنی بیٹیوں کو بھی دی ہے, اور سپارہ پڑھنے والے بچے آئے ہوئے تھے انہیں بھی ٹیسٹ کروا. اور یہ ساتھ میں سالن بھی بنا رہی ہوں. تو یہ مٹن پانی خشک ہو چکا تھا, پھر میں نے گھی ڈال کے نا اچھی طرح بھون کے مٹن کو, تو اس کے اندر میں نے گوبھی ڈال دیا. تو اب اسے ہلکی آنچ پہ میں اسے رکھ دوں گی اور میں روٹی بناؤں گی. یہ دعا ساتھ میں کچن میں کھڑی ہو گئی ہے, بس وہیں پہ کھڑ کے اس نے کھایا, کیونکہ اس پارک میں کافی دیر ہو رہی تھی انہیں, تو جلدی جلدی کھا کے وہ چلی گئی ہیں. تو اب میں اپنے لیے بنا کے آئی ہوں اندر کمرے میں, آرام سے بیٹھ کے میں بھی کھا رہی ہوں. ماشاءاللہ اچھی بن گئی ہیں, ٹیسٹ کافی اچھا تھا, لیکن ویسے نہیں بنی جیسے نا میں نے ویڈیو میں دیکھی تھی نا, ان کی تو اتنی ساری پھول گئی تھی, میرے سے پھول ہی نہیں ہے. بنی بھی میرے سے موٹی ہیں, جیسے ان کی پتلی پتلی ہوتی ہے نا ویسے نہیں بنی. نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ پھر ضرور ٹرائی کروں گی. تو بس وہی روٹی کھا لی تھی, پھر اور روٹی تو کھائی نہیں ہے, سالن ویسے بنا کا کھڑے. میرے ہسبینڈ آ گئے تھے, انہیں میں نے روٹی بنا دی ہے تو انہوں نے کھائی ہے, باقی تو کسی نے بھی نہیں کھائی. اور پھپھو نے کہا آپ صرف چائے بنا لو, تو روٹی ابھی نہیں کھاتے. میں اب یہ شام کی چائے بنا رہی ہوں, برتن وغیرہ بھی دھو لی ہیں. اور یہ ٹائم ہے رات کے 8:30 بجے کا ٹائم ہے, تو بچے بھی بس آنے والے ہیں ٹیوشن سے. اب میں روٹی بنا رہی ہوں, بس ایک ایک روٹی بنائی ہے, ایک میں نے اپنی بنائی ہے, پھپھو کی بنائی ہے, اور ایک ایک بچوں کو روٹی میں نے بنا کے دی ہے. تو یہ بس روٹی کھا کے پھر بچے میرے آ گئے تھے ٹیوشن سے, انہیں بھی دی ہے. تو روٹی کھا کے میرا بیٹا تو سویا پڑا ہے, اس نے تو ویسے روٹی نہیں کھائی. میری بیٹیاں اب روٹی کھا کے نا اب سو جائیں گی. تو نیکسٹ انشاءاللہ ضرور کل ملاقات ہوگی, دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.